کا جواب دینا آپ کے اوپر واجب ہے، اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر آپ گناہگار ہو جائیں گے، آپ گناہگار ہو جائیں گے، تو آپ کو جواب دینا ہی دینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں سلام کر رہا ہوں تو آپ باواضح بلند جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ جن جن لوگوں نے جواب دیا ہے اللہ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے۔ دیکھیے میں یہاں پر آیا ہوں، ہمارے علی جناب فیروز صاحب کی میں معرفت اور یہ علی جناب راجو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی ان کے برادر طریقت بھائی لوگ ہیں، والد ہیں، انہی لوگوں کی محبتیں ہیں جو یہاں تک کھینچ لائیں، اور بھی مجھے یہاں پر کچھ لوگ جاننے والے ہیں۔ ابھی لاہور سے میرے پاس ایک فوٹو آیا ہے اسی جلسے کا، کوئی قاسم بھائی ہے یہاں پر، قاسم بھائی ہیں، قاسم بھائی ہیں، وہ ہمارے بلہور میں سرفراز صاحب رہتے ہیں، سکاوت ٹھیکیدار صاحب ان کے پوتے ہیں۔ انہوں نے ابھی میرے پاس کہا حضرت آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں جلسے میں ہوں۔ انہوں نے کہا وہ میرے خالو کا گھر ہے، تو میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی نہ کوئی محبت کرنے والا مل جاتا ہے۔ بہرحال آپ کی محبتیں برقرار رہیں، اللہ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے، زور سے کہتے ہیں آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والعاملين والحمد لله رب العالمين۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ سے محبت کرنے والوں، آئیے ہم آپ سب سے پہلے اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار خدا کی خدائی کے مختار ہادی کل ختم رسول خسرب قرباں سیاہ لامکاں وجہ کل فقا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آبو دلے انبیاء جانو دلے اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے بابا، حسنین کریمین کے نانا، ہم غریبوں کے آقا و مولا و ملجا، قبر کی گہرائی میں کام آنے والے آقا، ہم غریبوں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کی بارگاہ میں بآواز بلند سارا مجمع درود پاک کا نذرانے عقیدت و محبت پیش کیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی وسیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا مکی یا مدنی یا جد الحسن والحسین۔ ایک بار اور بابا سے بلند درود پاک پڑھیے، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں سارا مجمع ایک ساتھ پڑھیے اللہم صلی علی، زور سے پڑھیے اللہم صلی علی وسیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا مکی یا مدنی یا جد الحسن والحسین، زور سے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں آدھے لوگوں نے بولا ہے، مجھے معلوم ہے آدھے لوگ ابھی خاموش ہیں، اور وہ کس بات سے ناراض ہیں یہ تو ہم نہیں بتا پائیں گے، زور سے بولنا پڑے گا آپ کو سبحان اللہ۔ دیکھیں ہمارے راجو بھائی ہماری تقریر سن چکے ہیں، جب ہم تقریر کرتے ہیں تو آدھی تو ہم کریں گے ہی اور آدھی آپ سے بھی کروائیں گے۔ سبحان اللہ کی تسبیح آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ دیکھیے
جب کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ماشاءاللہ. جب کوئی اللہ کمائی برکت دے پروردگار، جب کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. جب کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کئی بار کہتا ہے؟ صرف اونلی ون، صرف ایک مرتبہ جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کا ایک درخت کہتے ہیں پیڑ کو. اس کو کہتے ہیں پیڑ کو، درخت کہتے ہیں پیڑ کو. اللہ خوش رکھے، عمر برکت دے پروردگار. درخت کہتے ہیں پیڑ کو. اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. درخت کہتے ہیں پیڑ کو، عربی میں شجر کہتے ہیں، عربی میں شجر کہتے ہیں، انگلش میں ٹری کہتے ہیں، ہندی میں برش کہتے ہیں، فارسی میں درخت کہتے ہیں، اسی کو ہم سب مل کر پیڑ کہتے ہیں. یعنی ایک پیڑ اللہ تبارک و تعالی آپ کے نام کا جنت میں لگا دے گا، اور جب جنت میں لگا دے گا تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو ملے گا. زور سے بولو سبحان اللہ. انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور ملے گا، کیونکہ جنت ہے میرے مصطفیٰ. زور سے بولو سبحان اللہ. لیکن ہم تقریر جب کرتے ہیں تو آدھی تقریر آپ سے کروائیں گے. آپ کو میرے ساتھ سبحان اللہ کی تسبیح کو بلند کرنا پڑے گا. یعنی جب آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے، ایک مرتبہ اللہ اکبر. سبحان اللہ کے بڑے فضائل ہیں. اگر سبحان اللہ پہ تقریر کی جائے تو پھر سبحان اللہ پہ ہی تقریر ہوتی رہے گی. سبحان اللہ جب کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سبحان اللہ کی برکت سے اللہ تعالی زمین سے لے کر آسمان تک اس بندے کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دیتا ہے. زور سے پیچھے والے بولے سبحان اللہ. کہ ماشاءاللہ روشنی بہت ہے، ہماری نظر آپ تک پہنچ رہی ہے. جس کا لب خاموش رہے گا وہ کوتاہی کرے گا. ہماری ماں بہنیں بھی پیچھے دلوا گئے ہیں، وہ بھی تشریف فرمائے، وہ بھی کہیں سبحان اللہ، کیونکہ تسبیح ہے سبحان اللہ. جب وہ بھی پڑھیں گے سبحان اللہ تو ان کے بھی نام ہے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا. زور سے بولے، آہستہ سے بولے، آپ زور سے بولے، زور سے بولے سبحان اللہ. ہاں، سبحان اللہ کی بڑی برکتیں ہیں. پھر اللہ اکبر کی بڑی برکتیں ہیں. پھر کلمہ طیبہ جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی بندہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور پھر حضور کا جب نام آئے، حضور کا نام کیا نام، حضور کا کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا نام جب کوئی سنے امتی اور حضور سے محبت کرنے والا سنے اور سن کر، جیسے ابھی دیکھا آپ نے علماء اہل سنت نے اور دیگر ہمارے بھائیوں نے جب حضور کا نام سنا اور سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوما اور پھر آنکھوں سے لگایا. حضور کا نام سنا، اپنے انگوٹھوں کو چوما اور پھر یوں آنکھوں سے لگایا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ انگوٹھا چومنا اور پھر آنکھوں سے لگانا اس کا مقصد کیا؟ یہ انگوٹھا چوما آپ نے اور پھر آنکھوں سے لگا لیا، اس کی برکتیں جو ہے وہ تو آپ کو ملیں گی، لیکن اس کی عظمتیں کہیں سبحان اللہ. پیچھے والے سبحان اللہ. دیکھیے ہماری نظر آپ پہ ہے، آپ کی نظر ہم پہ ہے، اور تھوڑی تھوڑی ان پہ بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ علماء ہے، حفاظ ہیں، یہ جو بھی ہیں جب ان کے چہرے کو دیکھیں گے ان کے چہرے کو بھی دیکھنا ثواب ہوتا ہے. علماء کی زیارت کرنا، علماء کے چہرے کی زیارت کرنا، ابھی بتائیں گے علماء کا رب کیا ہوتا ہے، ہم آپ نہیں کرواتے. بہرحال انگوٹھوں کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا، اور لگانا یہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ جس کو دنیا خلیفہ اول کہتے ہیں، خلیفہ مسلمین کہتے ہیں، وہ خلیفہ جو حضور کے گارے آیا، جو حضور کے محبوب ہیں، جن کے لیے قرآن میں آیت اتری ہے، اسی خلیفہ اسی جانشی کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اسی خلیفہ کو
صحابہ موجود تھے، جلوہ گر تھے، حضور کا نام کسی نے لیا، حضور کا نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام لیا، اور حضور کا جیسے نام آیا حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے نام کو سن کر پہلا فعل کرنے والا پہلا صحابی، وہ صحابی جو اسلام کا پہلا خلیفہ ہے، جیسے سننے کے بعد انگوٹھے کو چوما، اللہ برکت دیا، انگوٹھے کو چوما۔ یہ چومنا بھی بڑی محبت کی چیز ہوتی ہے، ہاں آپ نے دیکھا جیسے انہوں نے بھی دست و بسی کی، ہاتھ چوما، یہ چومنا بھی۔ جب صحابہ آتے تھے تو حضور کا ہاتھ چومتے تھے، سبحان اللہ، حضور کا ہاتھ چومتے تھے۔ بچوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومے، یہ یاد رکھیں، کسی پیر فقیر مولانا کا ہاتھ چومتے رہے وہ الگ بات ہے، لیکن سب سے پہلے ہاتھ اپنی ماں کا چومے، کیونکہ مصطفیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا، جتنا ملا سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ اگر ماں پیدا نہ کرتی، ماں پرورش نہ کرتی، ماں مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پہ نہ ڈھالتی، تو آج ہم کہاں سے کہاں ہو چکے۔ آج یہ حافظ بنے ہیں، مولوی بنے ہیں، قاری بنے ہیں، یہ جو دیکھ رہے ہیں، اگر ماں بچپن میں ہی گلا دبا دیتی تو حافظ کیسے بنے؟ باپ جس کی پیشانی میں جنت رب نے رکھی، ماں کی سنتے ہو باپ کی بھی سنو، باپ کی پیشانی میں جنت رکھ دی، ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی۔ بہرحال پہلے اس حدیث کو پورا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کا نام سنا، انگوٹھے کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، جیسے لگایا تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا ابو بکر صدیق نے نیا فعل کیا، یعنی آپ کے نام کو سنا، انگوٹھا چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا۔ میرے پیارے صحابہ جیسے میرے آقا نے سنا انہیں منع نہیں کیا، بلکہ فرماتے اے میرے پیارے صحابہ، جانتے ہو اس میرے حبیب ابو بکر صدیق نے جو فعل کیا ہے، جو اس فعل کو برابر کرتا رہے گا، کل میدان محشر میں میں اس کی شفاعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا پتا چلا ہمیں اور آپ کو، کہ ہمیں اور آپ کو سب کو، یہ اہل سنت والجماعت کو یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ہم آپ جب مزار پہ جاتے ہیں تو مزار کو چومتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ چادر کو دیکھتے ہیں تو ہم آپ چادر کو چومتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں تو ہم ماں کو چومتے ہیں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں یہ گئے جس کی خوشی میں انہوں نے یہ میلاد کا پروگرام، غوث اعظم کی میلاد، غوث اعظم کی یہ رکھی مجلس، غریب نواز کے نام سے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے سارے بھائیوں کو غریب و خواجہ کے نام سے موقع کر دے، مالا مال کر دے، اور جتنے حاضر ہیں اور یا محبتاً میں کوئی آ نہیں پایا کسی ضرورت کی وجہ سے، اللہ اس کو بھی غریب نواز کا فیضان عطا فرمائے۔ غریب نواز کی شان، اللہ اکبر، بڑی شان ہے میرے غریب نواز کا، جن کی بارگاہ میں یہ گئے۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے، جو جو گیا ہے جانتا ہے، جب رات کا عالم آتا ہے اور جب وہ سنہرا گنبد جلایا جاتا ہے، اور سے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ سبحان اللہ بولے غریب نواز کے نام سے، ہو سکتا کرم کی نظر اڑ جائے، آپ بھی اجمیر چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، اور سے آپ بولے جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ دیکھو کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے، خواجہ تو میرا، پیچھے والے دیکھیں نہیں بول گئے، کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا، راجہ تو میرا۔ دیکھیں الحمدللہ آپ کی دعائیں، آواز ہماری اتنی ہے کہ اگر بغیر مائک کے بولے آپ تک آواز پہنچے گی ہماری۔ یہ دیکھیے راجہ تو میرا، راجہ تو میرا، کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے۔ یاد رکھنا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آج سوچتے ہیں ہندوستان سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے، مسلمانوں کی نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن یاد رکھو جب تک دنیا کے اندر مسلمان باقی ہے تب تک دنیا باقی ہے۔ جب تک مسلمان رہے گا، اللہ اللہ کرنے والا رہے گا،
سکتا ہے؟ ارے کون نکال سکتا ہے ہندوستان سے آپ کو؟ جس راجہ نے دیکھتے دیکھا نہیں، خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی شہنشاہ ہندوستان نے جب اپنے اونٹ بیٹھا دیے تو اس کو ہندوستان کا راجہ اٹھا نہ سکا۔ ارے الحمدللہ ہم بیٹھائے نہیں گئے ہیں، ہم غریب نواز کے کرم سے بسائے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم غریب نواز کے کرم سے بسائے گئے ہیں۔ بے شک، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا، اس کے کرم سے بسائے گئے ہیں اور ایسے بسائے گئے کہ آج تک ہمارا بول بالا ہے۔ بے شک، بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ برکتیں دے کمائی میں، مولا غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے، غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ابھی ہمارے مولانا صاحب حضرت بیان فرما رہے تھے، غوث پاک کے دربار کی شان بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے 40 سال تک اور بھی روایت ہے وضو بناتا رہا، وضو کراتا رہا، پانی پلاتا رہا، اس کے وسیلے سے، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، پورا واقعہ نہیں بتا رہا، اس کے وسیلے سے کتب اور ابدال کھانا مانگتے تھے۔ یہ میرے غوث پاک کی در کی شان ہے۔ وہ غوث پاک جب اعلان کیا غوث پاک نے، یہ میرا کرم قدمی حاضر، یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو غوث پاک کے پیر تھے، پیروں کے پیر تھے، جن کو دنیا جنید بغدادی کہتی ہے۔ اب اگر جنید بغدادی کو وقت ہوگا، کیونکہ 10 بجے فاتحہ بھی ہونا، مجھے راجو بھائی نے بتایا ہے، آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، ابھی غوث اعظم کی محبت کے نوالے کھائے۔ دیکھیے یہ روحانیت کے نوالے جنہوں نے کھا لیے ہیں، انہیں کبھی پھر بھوک نہیں لگی ہے۔ یقین نہیں ہے کربلا کے میدان میں چلو، دیکھو حسین 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے، پھر سجاد دکھائی یزیدیوں۔ آپ ایک روزہ رکھ لیتے ہیں مئی جون میں، دیکھتے ہوں گے مئی جون میں اگر ہم روزہ رکھ لیں تو شام کو افطار کے وقت ہماری نظریں گھڑی پر ہوتی، حافظ صاحب جلدی سے اذان پڑھا دیں۔ دیکھیے حافظ صاحب ٹائم ہو گیا ہے، رک جائیے، احتیاط کیجیے، پورا دن کا روزہ ہو چکا ہے، ذرا سے رک جائیے۔ برابر ہم لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جلدی سے پکار دیں اگر اذان تو روزہ کھلا ہے۔ آپ سوچئے صبح سحری کری اور شام کو ہمارا یہ عالم ہے، وہ حسین تیری سجاد کا سلام، بولو سبحان اللہ۔ صبح سحری نہیں حسین کی، 3 دن کا روزہ، ہم نے تو صبح پانی بھی پیا۔ تصور کیجیے آپ مئی جون کے روزے کا، جو رکھتے ہیں تصور کریں، جو نہیں رکھتے وہ تو انہیں دیکھ دیکھ کے سمجھتے ہیں ارے بہت سخت روزہ، ہم تو 20 بار پانی پی لیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے رکھے ہیں صاحب نے، پتہ نہیں علماء صاحب حافظ صاحب کیسے رکھے۔ وہ 20 دن کا، وہ 3 دن کا روزہ، اور پھر جب آپ روزہ رکھ لیں مئی جون میں، اگر حافظ صاحب نے آپ کو مسجد میں بلا لیا، امام صاحب نے مسجد میں بلا لیا، کہا کہ ذرا مسجد دھو دیجئے گا، اس کو ذرا جھاڑ دیجئے گا، تنی صاف کر دیجئے گا، اگر آپ نے 1 گھنٹہ ان کے ساتھ کام کر لیا، جانتے ہیں گھر پہ آ کے آرام سے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، میں سچا بتا رہا ہوں، بالکل سچے دل سے لیٹ جاتے ہیں، پھر گھر والے اگر کہتے ہیں جائیے فلاں سودا لے آئیے، نہیں تھک گیا ہوں، روزے سے ہوں، اس قدر ہم آپ بہانے کرتے ہیں۔ کبھی سوچا حسین کے بارے میں؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ حسین اور حسین کا وہ گھرانہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ ارے ان سب کو جوانوں کو چھوڑو، علی اصغر مسکرا کے کہہ رہے ہیں حسین اگر تلوار دے تو ایک یزیدی نہ چھوڑے۔ 6 ماہ کے علی اصغر کی یہ شان، آپ سوچو ہم آپ جلدی کام پہ نہیں جاتے، ان کے گھر کا بچہ تلوار چلانے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ شان
شان اہل بیت اطہار کی ہے۔ بہرحال جب میرے غوث پاک نے اعلان کیا، کبھی محمد سے بلائیں گے تو سنائیں گے، کبھی غوث پاک نے اعلان کیا یہ میرا قدم، توجہ ہماری طرف کی، لیکن جب تک سننے کا آپ کہیں گے تب تک ہم سنائیں گے۔ یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے۔ غوث پاک کا یہ اعلان کیا بغداد تک رہا؟ جانتے ہو جو ولی قبر میں تھے، قبر کے اندر تھے، انہوں نے جیسے یہ اعلان سنا، یہ فضاؤں میں اعلان گونجا، یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ جیسے اعلان سنا سب نے گردن جھکائی۔ جنید بغدادی کا تو واقعہ منبر پہ کھڑے تھے، بہت بڑا واقعہ، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ منبر پر تھے آپ، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، جمعے خطبے کے بعد آپ نے کہا میری گردن پر بھی۔ مرید بڑا حساس ہوتا ہے اپنے پیر کے لیے، سنا ہے میرا پیر وہ پیر جو پیرانے پیر ہو، اے غوث اعظم کے جو پیر ہے، اور وہ کہیں میری بھی گردن پر، کہا حضور آپ کی گردن پر کس کا قدم؟ کہا آپ جانتے ہو ایک زمانہ آئے گا اللہ ایک ولی کو پیدا کرے گا جس کو دنیا محبوب سبحانی کہے گی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ محبوب سبحانی کہے گی، قطب ربانی کہے گی، قندیل نورانی کہے گی، تفسیر ایمانی کہے گی، شہباز لامکانی کہے گی، محبوب سبحانی کہے گی، ہم سب کے مرشد کو غوث اعظم جیلانی کہے گی۔ سبحان اللہ۔ جیسے یہ اعلان گونجا سب نے کہا میری گردن پہ، میری گردن پہ، میری گردن پہ، میری گردن پر۔ ارے ہم سب بھی کہتے ہیں یا غوث اعظم ہم سب کی گردن پر، ہم سب کی گردن پر۔ غوث پاک کے نام کے بڑے فیضان ہیں۔ ہم سب کی گردن پر سب سے پہلے جس نے آواز پہ لبیک کہا، سب سے پہلے جس نے آواز پہ لبیک کہا یا غوث اعظم آپ کا قدم میری گردن پر، اسی ہستی کو معین الدین اجمیری کہتے ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اسی ہستی کو غریب نواز کہتے ہیں، اور ان کے در کی شان ایسی شان ہے۔ غوث پاک نے کہا جاؤ جاؤ غریب نواز، تم نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا، بلکہ یوں کہتے ہیں یا غوث اعظم میری آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میرے دل پر بھی ہے، میری آنکھوں پہ ہے، میرے سر پہ ہے۔ اس کو مفتی اعظم ہند نے کہا جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ دل جگر آپ جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے معین الدین جاؤ میں نے تم کو ہندوستان کا شہنشاہ بنا، ہندوستان کا شہنشاہ بنا دیا۔ آپ دیکھتے ہیں آپ تمام ولیوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ، لیکن جب غریب نواز کے ہاں پہنچتے ہیں اللہ اللہ میں میرا ہوں الحمدللہ، دیکھو آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ حقیقت ہے اگر آپ دل کے تصور کے ساتھ توجہ آپ کی غریب نواز کی طرف ہو، پھر کسی طرف نہ ہو، کبھی روزے پہ جانا ساری دنیا کے خیالات بھول جانا، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں جب انسان حقیقت میں اگر محبت کرتا ہے غریب نواز سے، اولیاء اللہ سے اگر سچی محبت کرتا ہے، میرے بھائی صاحب یہ گئے اور جانے کے بعد ان سے گھر والوں نے کہا جب غریب نواز کے آستانے پہ پہنچنا میرا سلام کہہ دینا۔ آپ بھی کہتے ہوں گے کوئی جاتا ہے میرا سلام کہہ دینا، ارے میرے لیے دعا کہہ دینا۔ ان سے بھی کہا گیا میرا سلام کہہ دینا۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ نے جاتے ساتھی اس دن پہلے دن گئے تھے آپ نے ہم سب کا سلام کہا تھا، کہتے ہیں غریب نواز کے آستانے کو دیکھنے سے فرصت ملتی تو سلام کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، میں گیا حقیقت میں اگر دل کے ساتھ جائیں گے آدمی دنیا ہی بھول جاتا ہے۔ ایسی کشش آستانے کے اندر ہے جس کو علامہ حسن رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ اور سے بولو سبحان اللہ۔ جب غریب نواز کے آستانے پہ پہنچو یوں ہاتھ جوڑ کر کہو خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔
کبھی محروم نہیں ہوتا غریب نواز کے آستانے پر مارنے والا. بس شرط یہ ہے کہ ہم جب آستانے غریب نواز پر پہنچے تو محبت کے ساتھ پہنچے. ان کے جدی کا واسطہ دے کر ہاتھوں کو بلند کریے گنبد کی طرف. کہیے یا غریب نواز آپ کے جدی کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی رضا کا واسطہ، میری خالی جھولی بھری. غریب نواز کی بڑی شان ہے. جب ان کے دربار کے منگتے ہو جاؤ گے تو پھر یوں کہو گے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. غوث اعظم مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں، منگتا کہتے مانگنے والے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. غوث اعظم مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے اور اپنے محتاجوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے محتاجوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. غوث پاک کے دیوانے بن جاؤ، غوث پاک کے نام لیوا بن جاؤ. اگر تمہارا کاروبار خراب چلتا ہے ایک وظیفہ بتا دو. کاروبار اچھا نہیں چلتا، لاس ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے کاروبار میں، اور سوچتے ہو گھر میں پیسہ آنے لگے، سوچتے ہو گھر کے اندر دولت آنے لگے. دیکھیے دولت کوئی آپ سوچے خراب چیز ہے، نہیں، دولت بھی اچھی چیز ہے بشر اس کا استعمال صحیح. دولت جو آئے وہ حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے نہیں آنا چاہتا. حلال جو ہوتی ہے جب اس کے لقمے کھاتے ہیں تو بچے غوث و خواجہ بن جاتے ہیں. خواجہ اجمیر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، نظام الدین محبوب الہی جیسے بنتے ہیں. اپنی رضا کو پاک کرنے کی کوشش کرے. ایک وظیفہ بتا دے غوث پاک کے نام کا. میں الحمدللہ قادری ہوں، اپنے نام کے پیچھے اس لیے قادری لکھتا ہوں. آپ بھی جب لکھیں اپنے نام کے پیچھے آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ مجھے بھی شہرت ملے، مجھے بھی عزت ملے، مجھے بھی برکت ملے. حقیقت بتا رہا ہوں مجھے کچھ نہیں ملتا تھا. جب سے میں نے قادری نسبت لگائی غوث اعظم نے سب کچھ دے دیا. نام کے پیچھے قادری نسبت لگایا. جیسے کسی کا نام محمد سلمان ہے، محمد سلمان قادری لکھا کرو. جہاں لکھو محمد سلمان قادری لکھو. کسی کا نام محمد حسان ہے، محمد حسان قادری لکھو. کسی کا نام محمد خوشنواز ہے تو محمد خوشنواز قادری. کسی کا فیضان ہے، ریحان ہے، جشان ہے، جس کا جیسا نام ہو، اسحاق ہے، جو بھی نام ہو اس کے نام کے پیچھے اپنے نام کے پیچھے قادری نسبت لگایا. اعلیٰ حضرت عظیم برکت عشق محبت اللہ رحمت رضوان تمام اپنے نام کے پیچھے قادری نسبت لگاتے رہے. سبحان اللہ. اور لگانے کے بعد پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں، غوث پاک کی بارگاہ میں التجا بھی کی. مولا کیا کہتے ہیں اپنے شعر میں؟ مولا قادری کر. زور سبحان اللہ. کیسے کہتے ہیں؟ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. یعنی ہمیں قادری کر. قادری تو تھے لیکن اس کے بعد بھی دعا کر رہے اعلیٰ حضرت مولا قادری کر ہمیں. سچا قادری وہ قادری کر جو غوث الاعظم کے نقش قدم پر چلائے. قادری کر اور پھر قادری رکھ. قادری رکھ بھی مولا آخری سانس تک. جب میری روح نکلے تو لوگ کہیں قادری صاحب کا جنازہ. ایسا قادری. پھر التجا آخری مولا جب کل میدان محشر میں اٹھائے جائیں مولا پھر قادریوں میں اٹھا. ایسے قادری بن جاؤ، غوث پاک کے نام لیوا بن جاؤ. جانتے ہو ایک عمل بتا دیں چھوٹا سا. آپ کوئی دعا نہیں پڑھنی، آپ کو کوئی دعا نہیں پڑھنی. آپ کے حضرت دعا بتا کے چلے گئے. ہم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمارے سمجھ میں نہیں آئی. ہماری ماں بہنیں بھی تشریف فرما ہے، وہ بھی سنیں. اپنے کاروبار میں اپنے بچوں کے لیے کاروبار کے لیے تعویذ سے بہتر دعا بتا رہے ہیں آپ کو بغیر دعا بتائے. اس کو عمل کو علامہ احمد یار صاحب تفسیر نینی جنہوں نے مشکات شریف کی حدیث کی شرح کری وہ کیا لکھتے ہیں؟
کہ جو چاند کی 11 تاریخ کو، چاند کی، عمل سن رہے ہیں آپ، بغور سنیں، جو نہ سمجھ میں آئے ہم سے پوچھیں، چاند کی 11 تاریخ، کتنی تاریخ ہو؟ چاند کی 11 تاریخ ہو، یعنی وہ چاند چاہے محرم کا ہو، چاہے چہلم کا ہو، چاہے 11ویں کا ہو، چاہے 12ویں کا ہو، چاہے مدار کا، چاہے شیخ کا، چاہے رجب، 12 مہینے آپ جانتے ہیں، جب چاند کی 11 تاریخ آئے، آپ کی جیب میں جو پیسے میسر ہو، 11 روپے، 21 روپے، 20 روپے، 25 روپے، 50 روپے، 100 روپے، جتنے کی آپ کرا پائیں، ایک ہوٹل سے جائیں شیرینی لے لیں، چاہے اپنے گھر پہ شیرینی کا اہتمام کریں، اور اس شیرینی لینے کے بعد کسی حافظ کو پکڑ لیں، کسی نمازی کو پکڑ لیں، کسی پرہیزگار کو پکڑ لیں جو فاتحہ کر لیتا ہو، شرط یہ ہے کہ فاتحہ کر لیتا ہو، آپ جانتے ہو کہ ہاں یہ پڑھے لکھے ہیں، جو حفاظ کرام ہیں، امام صاحب یہ فاتحہ کر لیں گے، ان کے پاس وہ شیرینی رکھ دیں، یہ نہیں کہ ان کو گھر میں بلائیں، بہتر ہے مسجد چلے جائیں، ہم پریشان بھی بہت کرتے ہیں، ہاں یا تو کہ بلائیں تو پھر ان کا اہتمام، ان کا خیال رکھیں۔ آج ہماری قوم، ہمارے حفاظ، ہمارے علماء کا خیال نہیں کرتے، یہ بہت بڑی ہمارے اندر خامی پیدا ہے، بہت بڑی خامی پیدا ہے، تقریریں بہت بڑی، لیکن علماء ان حفاظ کے لیے، ان مساجد کے امام کے لیے کوئی بولنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، اپنا اپنا نذرانہ سیدھا کر کے سارے مفتی مولانا جا رہے ہیں، سارے پیر لوگ جا رہے ہیں، کوئی نہیں بتا رہا ان کا خیال کیا جائے۔ کبھی آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کے، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچا ہے آج یہ حفاظ کرام اپنے کاروبار کی طرف نکلنے لگے، کیا اس سے پہلے بھی یہ کاروبار کرتے تھے؟ نہیں، دین کی خدمت کرتے تھے، آج یہ کاروبار کی طرف کیوں جانے لگے؟ آج یہ دین سے علیحدہ کیوں ہونے لگے ہیں؟ آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے یہاں بھی حفاظ کرام ہوں گے، ہمارے یہاں لاہور میں کوئی چائے کی دکان کھولے، کوئی پتھر کی دکان کھولے، کوئی سری میں پاؤڈر بیچتا، دنیا کے تمام حفاظ کرام کی دکان کھولے۔ کبھی سوچا کیوں یہ حفاظ کرام آگے؟ کیونکہ جو ہماری مسجد کی تنخواہیں ہیں وہ بڑی بڑی ہیں، اب آپ 5,000، 7,000، 9,000، 10,000 بہت زیادہ، 12,000 اگر دے رہے ہیں تو ہم آپ کیا سوچتے ہیں؟ جانتے ہیں کیا سوچتے ہیں؟ بہت روپیہ دے رہے ہیں، بہت پیسہ دے رہے ہیں۔ آج ایک مزدور کی سینے پہ دیکھے، دل پہ ہاتھ رکھیے، ان کا بھی طرز سمجھیے، ایک لیبر جو لیبری کرتا ہے اس کو بھی 400 روپے دے رہے ہیں، ایک مستری جو بالکل نارمل مستری ہے 700-800 والا چھوڑیے جو 500 روپے لیتا ہے، بڑے بڑے مستری موجود ہیں، آپ بھی کام کراتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ہمارے راجو صاحب نے بھی یہ بلڈنگ گھر بنائی، انہوں نے بھی پیسہ دیا، ان کے بھائیوں نے پیسہ دیا، جانتے ہیں کتنا کتنا پیسہ دیا، یہ آج کرا کے دیکھیں کتنا پیسہ دے رہے ہیں۔ اگر 500 روپے بھی مستری کو دے دو تو 15,000 روپے نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ان کا درد سمجھیں، ان حفاظ علماء کا درد سمجھیں، ان کا درد سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ دین کے رہبر ہیں، یہ دین کے رہبر ہیں۔ اپنے بچوں کو علم سکھائیں، حفاظ بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، قاری بنائیں، جو چاہے بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عوام الناس ہے اس کو چاہیے کہ اپنے حفاظ، اپنے علماء کا درد سمجھے، اپنی مسجد میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرے، اپنے امام سے مصافحہ جب کرے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ نظرانہ دے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم آپ بالکل نہیں جمعے کی نماز پڑھی ہاتھ خالی، مصافحہ تو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہاتھ ہمارا خالی ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا اگر 10 روپے ہم نکال کے کتنا آدمی جمعے کی نماز میں ہوتا ہے، اگر یہ حافظ صاحب نے یا کسی بھی صاحب نے نماز پڑھائی، اگر آپ سوچیے اگر جمعے کی نماز میں بہت زیادہ روپے نہیں، 10 روپے اگر آپ ان کے دوں گے کتنے پاس ان کے پہنچ جائیں؟ آپ کی جیب سے کیا گیا؟ آپ کی جیب سے صرف 10 کا، بہت بڑا تو نہیں گیا؟ زور سے بولے، زور سے بولے، زیادہ تو نہیں گئے؟ عادت ہے، بہرحال غوث و خواجہ کے ماننے والے بن جائیں، اگر ہم اعتقاد کر قادریوں میں اٹھا، بولو سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں میرا کام ہے، میں اس لیے تقریر تو کرتا ہوں لیکن کچھ نصیحت کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے لیکن ان کو اچھی لگے گی، یہ گھر جائیں گے مجھ کو دعائیں دیں گے، ان کی دعائیں میرے لیے بہت ہیں، زور سے بولے سبحان اللہ۔ جو حفاظ کی دعائیں، علماء کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں، پیر کی دعائیں، دیکھیے ماں باپ کا بھی عظمت، بڑی عظمت ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ آج ایسا ماحول، ایسا معاشرہ ہو چکا، آج نوجوان، ہم آپ غوث پاک کے نعرے لگا رہے ہیں، غوث پاک کے نام کی بریانی،
خوب کھلا رہے ہیں، خوب کھائیے. دیکھیے عمل پہلے بتا دیں آپ کو. 11 روپے عمل یہی تھے. ہم پہلے سنیں 11 روپے کی فاتحہ دلائیں، 21 کی 25 کی جو آپ کے اوپر میسر. 11 روپے کوئی خاص نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے جتنا بھی پیسہ آپ کے پاس ہو، جو بھی آپ کے لاؤ کرے، 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے، آپ چاند کی 11 تاریخ کو لے آئیں اور فاتحہ کرائیں ان حفاظ سے، نمازی سے، اور کرانے کے بعد ان سے کہیں بڑے پیر صاحب غوث الاعظم کے نام سے بخش دے. سبحان اللہ. دیکھیے عمل ہے، کرتے رہیں گے زندگی میں کامیاب ہی کامیاب ہوں گے. کہیں بڑے پیر صاحب کے نام سے فاتحہ دے دیجئے. جب وہ فاتحہ دے دیں اس تبرک کو بچوں میں تقسیم کر دیں. علامہ احمد یار صاحب تفسیر نعیمی فرماتے ہیں اگر اس عمل کو کرتا رہے گا زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا. عمل اپنائیں، کر کے دیکھیں. یہ ضروری نہیں 100 روپے کھلائیں، 11 روپے ہو 11 روپے کر لیں. اور پاک کے نام کی بڑی برکتیں ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم برکت عشق محبت علیہ رحمت رضوان بریلی کی سرزمین سے پکار کر کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. زور سے بولے سبحان اللہ. مزہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیے ہم نے کہا تھا ہم تقریر جب تک کریں گے جب تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے. کھانا ہم بھی 11 بجے کھا لیتے ہیں، 10 بجے مل جائے تو کھا لیتے، اور رات کے 2 بجے ملے تب بھی کھا لیتے. کھانا ہمیں بھی کھانا ہے، کھانا آپ کو بھی کھانا. ہم نے پہلے نہیں کھایا، ابھی آپ کے حساب الحمدللہ کھائیں گے. اور جب تک ہم ہٹیں گے نہیں آپ کو ملے گا نہیں. آپ کو میرا ساتھ برابر محبت سے دینا ہوگا. بولے سبحان اللہ. آپ کی گاڑی ہمارے پاس ہے، ہم جب چھوڑ دیں گے آپ کو کھانا مل جائے گا. اور ملے گا کیوں نہیں ملے گا؟ غوث الاعظم کا صدقہ بٹے گا. اور سے بولے سبحان اللہ. لیکن تقریر جو بھی ہوتی ہے وہ ہم آپ کو دل سے سننی چاہیے. ایسے سننی چاہیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ سننی چاہیے. ہاں یہ نہیں کہ ہم آپ بور ہو رہے جلدی سے ختم کریں، ہم جلدی سے اپنے گھر چلے جائیں، ہم جلدی سے جا کے بریانی کھا لیں. تو میں نے پہلے بتا دیا تھا بیٹھنے سے پہلے غوث اعظم کے کرم کے نور کے لقمے کھاتے رہو، زندگی سنور جائے گی. غوث پاک سے محبت کرنے والے بن جاؤ. غریب نواز کیا کہتے ہیں؟ عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز ہندوستان کے شہنشاہ ہیں. لیکن جب غریب نواز کیا کہتے ہیں غوث پاک کے لیے؟ یا غوث معظم نور خدا. غریب نواز اشعار میں کہتے ہیں اور کیا؟ میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے کون کون ولی. ولی ایسا نہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، نظام الدین محبوب الہی ہو، بابا غنی شکر ہو، وارث دیوال فرد، بہت اولیاء کرام. پوری ایک لسٹ موجود ہے. اس کو سنائیں 2-4-10 گھنٹے لگ جائیں جنہوں نے اپنے اپنے اشعار میں غوث اعظم کو کیا کیا لکھا. آئیے عطائے رسول کی بارگاہ میں آئیے، اس کی بارگاہ میں آئیے جس کے ہندوستان کے سارے ولی جس کی چوکھٹ کے گداوار بنے. کیا کہتے ہیں ہمارے مرشد؟ آپ کے مرشد غوث اعظم کی بارگاہ میں جب غریب نواز نے قلم اٹھایا فرمایا یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیرت ہے جلالت ارض سما. فارسی میں قلم اٹھایا اور کیا؟ فارسی میں کلام یا غوث معظم نور خدا. کہتے ہیں آپ کا نور، جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں فارسی میں کہتے ہیں یا غوث اعظم، یا غوث معظم نور خدا. یا غوث اعظم آپ کا نور اللہ اس کے رسول کے لیے مختار ہے. مختار نبی مختار خدا. کہتے ہیں سلطان دو عالم قطب اولا. آپ تو سلطان دو عالم قطب اولا ہیں. دونوں عالم کے سلطان ہیں. سلطان دو عالم یعنی یہاں پہ بھی سلطان غوث اعظم، وہاں کے بھی سلطان غوث اعظم. سلطان دو عالم قطب اولا. وہ کہتے ہیں حیرت ہے جلالت ارض سما. حیرت ہے جلالت ارض سما. یا غوث اعظم آپ کی جلالت سے، آپ کی حیبیت سے زمین ارض کہتے ہیں عربی میں. مولانا بیٹھو بیٹھو.
ادگر زمین، حیرت ہے جلالت ارض و سما. کہتے ہیں زمین اور آسمان آپ کی جلالت سے یا غوث اعظم ہمہ وقت حیرت میں رہا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کی ہے. آپ سوچئے وہ غریب نواز جدھر نظر ڈال دے، جدھر نظر ڈال دے عطائے رسول، اگر غیر بھی ہو تو کلمہ طیبہ پڑھ دے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. شان غریب نواز کی بڑی شان ہے. غریب نواز کا آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایسی شان. ایک مرید تھا غریب نواز کے ساتھ میں تھا. غریب نواز چل رہے تھے. وہ غریب نواز کا مرید بھی پیچھے پیچھے تھا. اس نے دیکھا ایک خوبصورت مورتی کھڑی تھی. جو مورتی ہوتی ہے وہ تراشی جاتی ہے، اور جب تراشی جاتی ہے تو اس کی بناوٹ، اس کی جسم کی بناوٹ ابھارتی ہوئی بنا دی جاتی ہے. اس نے مورتی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس سے محبت کرنے لگا. محبت ہو گئی. کس سے ہو گئی؟ ایک مورتی سے. ایک مورتی سے محبت. ایک عورت کی مورتی تھی، راستے میں کھڑی تھی. اس کو دیکھنے لگا، اس سے باتیں کرنے لگا. یہ محبت تھی اس کی. غریب نواز کچھ دور چلنے کے بعد رکے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، لوگوں سے مصافحہ ہوا. پوچھا میرا فلاں مرید کہاں ہے؟ ایک مرید کم نظر آ رہا، کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جب آپ ذکر اللہ میں لگے ہوئے چلتے جا رہے تھے، وہ آپ کا مرید راستے میں ایک مورتی کو دیکھ لیا. اس نے ایک عورت کی مورتی تھی، لے کر آنا چاہتا ہے. غریب نواز نے فرمایا اچھا مجھے وہیں لے کر چلو. مورتی سے محبت کے ساتھ اس کے گالوں کو چھو رہا، اس سے باتیں کر رہا. اب سنو مرشد غریب نواز کی شان سنو. غریب نواز نے دیکھا، غریب نواز سے اب اس مورتی سے کہا چل چل تو بھی چل، میرے پیر غریب نواز آگے گئے ہیں. یہ کہتا رہا. اتنے میں غریب نواز نے فرمایا چلتے کیوں نہیں ہے؟ زور سے بولو سبحان اللہ. ارے عطائے رسول جن کو اللہ نے ایسا ولی کامل بنایا، رسول اللہ نے جن کو عطائے رسول بنا کر ہندوستان میں بھیجا، آپ کہتے ہیں ارے چلتی کیوں نہیں ہے؟ غریب نواز کے منہ سے نکلنا تھا اللہ کی قدرت تھی. اللہ نے اس کے مٹی والے جسم کو ایک جسم کی صورت دے دی، انسانیت کی ایک صورت دے دی. غریب نواز کا منہ سے نکلنا تھا، اندر روح داخل کر دی. وہ ساتھ میں غریب نواز کی چل گئے. میں طیبہ بہت بڑا واقعہ ہے. پھر غریب نواز کرنے کے بعد اس کا نکاح اپنے مرید کے ساتھ کرا دیا. آپ سوچیے اس کی شان، ارے بڑی بڑی شان ہے اللہ کے ولی کے لیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم برکت. اب وہی غریب نواز کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار خدا، سلطان دو عالم، قطب غلام، حیرت ہے جلالت اور دوسروں. وہ کہنے غریب نواز کہ آپ کی جلال سے تو زمین و آسمان حیرت میں رہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر غریب نواز جب غوث پاک کی تعریف کرے اور سب نے تعریف کری، مفتی اعظم ہند کیا کہتے ہیں؟ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم. سبحان اللہ. دور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا، تو ہے ابن مولا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ابن مولا علی غوث اعظم. بڑی شان ہے غوث اعظم کی. پھر جیسے بھی مولانا بتا رہے تھے اعلیٰ حضرت نے کیا یوں ہی کہہ دیا؟ نہیں، اپنے مرشد کی شان دیکھی تو پھر کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا. جو اونچے اونچے ہیں اور پھر ان کے جو سر ہیں، جسم کی بات نہیں ہو رہی، سینے کی بات نہیں ہو رہی، گردن اور کاندھے کی بات نہیں کرتے، بلکہ فرماتے ہیں جن کے اونچے سر ہیں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا. سبحان اللہ. یا غوث اعظم کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا غوث اعظم وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. شیر کو خطرے میں
لاتا نہیں کتا تیرا، اور یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں تقریر ہم کر رہے ہیں، آپ کو صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ کی داد دینی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا چابی ہمارے پاس ہے، ہم راجو بھائی سے پوری بات کر چکے، ہم کھانا کھانے نہیں دیں گے آپ کو، میرا پورا ساتھ دینا ہوگا، آپ کو سبحان اللہ بولنا ہوگا۔ ٹائم ہمارے پاس 10 بجے کا دیا گیا ہے، آپ اپنا موبائل نکالیے، ہاتھ میں گھڑی دیکھیے، ہم 10 بجے سے پہلے ہٹیں گے نہیں، آپ سستی سے کام لیں گے، ہم ڈٹے رہیں گے، آپ کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، مچل کے بولیے سبحان اللہ، جنگا دلی کے ساتھ۔ دیکھیے معاملہ کبھی کبھی ایسا ہوتا، ہم سمجھ رہے ہیں آپ زیادہ دیر سے بیٹھ گئے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا جیسے ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور بڑے جوش میں تقریر کر رہے تھے، اللہ کی رحمت کی جوش میں آ گئی، جب تقریر جوش میں ہو رہی تھی تو اللہ کی رحمت کی جوش میں آئی، بادل آنے لگے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ اب جب وہ ہوائیں چلنے لگی ٹھنڈی ٹھنڈی تو پھر اللہ کی رحمت آ گئی، بولی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت آ گئی۔ اور جب اللہ کی رحمت آئی تو پھر مجمع کہاں رکنے والا، ابھی ہم ہی آپ کو روکیں گے، پھر آپ کو بریانی ملے چاہے نہ ملے، ہم تو نیچے جا رہے ہیں، ایسی بات ہے نا۔ اللہ کی رحمت آئی یعنی بارش ہونے لگی، مجمع بہت کثیر تھا، اس لیے بیٹھے آپ نے ایسے بیٹھے، کثیر مجمع تھا، ایک دم بارش ہونے لگی۔ جب بارش ہوئی تو لوگ بھیگے، سب بھاگنے لگے، مولانا صاحب تقریر کرتے رہے، وہ تقریر انہوں نے نہیں بند کری، تقریر وہ بھی کرتے رہے، وہ بھی جدی تھی ہماری طرح، کرنے لگے تقریر، لوگ آگ رہے دیکھ رہے، مولانا صاحب خاموش رہے، نہیں وہ تقریر کرتے رہے، کوئی چھپر کے نیچے، جس کو جہاں جگہ ملی، پہلے یہ اتنا پکے مکان نہیں تھے، چھپر کے نیچے، ٹکٹر کے نیچے، ٹرالی کے نیچے، سب ادھر ادھر چھپنے لگے، پانی بچانے لگے۔ ایک نوجوان بیٹھا رہا سامنے، تقریر سنتا رہا، پورا بھیگ گیا، نہیں گیا، سارے لوگ چلے گئے، مولانا صاحب اس کو اکیلے تقریر سناتے رہے۔ ایک دم سے بولے، نوجوان تقریر ختم کری ہے، نوجوان تیری ہمت کو سلام۔ لیکن ان کا سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ بول دیا کرے، زور سے بولے، اے نوجوان تیری ہمت کو سلام، سب بھاگ گئے، تو نہیں بھاگا، تو نے میری تقریر پوری سماعت کری، اکیلے دم پہ آخری دم تک سنی۔ کہنے لگا مولانا صاحب سنو، ہم سب سے پہلے بھاگ جاتے ہیں، ہم سب سے پہلے بھاگ جاتے ہیں، میری مجبوری ہے، ہم نہیں بھاگے، ہم آپ کی جو تقریر سن رہے ہیں، کیا جس کرسی پہ بیٹھے ہو اس کے نیچے نہیں چادر کبھی ہوئی، جس کی چادر صوفے کے نیچے ہو لیے جائے، میں اٹھ جاؤں گا آرام سے، آپ بیٹھ کے پھر بیٹھ جاؤں صوفے پہ، صوفہ آپ کا ہی ہے۔ مقصد بتانے کا مقصد، ہٹانے کا مقصد یہ نہیں ہے، تو لطیفہ سنا رہے بات کو تقریر میں، مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہم آپ کو سچے دل کے ساتھ توجہ تقریر کو سنیے، لیکن دل غوث اعظم کی بارگاہ میں، ہاں دل ہمارا غریب نواز کی چوکھٹ پر ہو، اس گنبد پہ ہو، اگر نہیں دیکھا پوسٹر میں دیکھا، کیلنڈر میں دیکھا، موبائل میں دیکھا، بس تصور میں لائیے یا غریب نواز، وہی غوث اعظم کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں، یا غوث اعظم، بڑے اچھے سے اشعار ہیں، کہتے ہیں یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ بہت اشعار ہیں، آپ تو یہ سرل والے سنا کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، یا غوث اعظم سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا، یا غوث اعظم، ابھی ختم نہیں ہوئے، شیر بہت ہیں، کہتے ہیں یا غوث اعظم العما قہر ہے اے غوث وہ تیخا تیرا، یا غوث اعظم العما قہر ہے اے غوث وہ تیخا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، یا غوث اعظم مزرعِ چشت بخارا یا عراق و اجمیر، مزرعِ چشت بخارا یا عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں چھالا تیرا، یا غوث اعظم ورافانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بولو سبحان اللہ، یا غوث اعظم ورافانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے
مرشد کی بارگاہ میں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. بولو سبحان اللہ. تو گھٹائے کے کسی سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. سبحان اللہ. بڑی شان غوث پاک ہے. غوث پاک کے نام لیوا. غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے مریدوں کو، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی سے، وہ سلطان باہو کون جانتے ہو؟ میں نے بتایا کہ اگر میں 1 میٹر کھولتا چلے جاؤں تقریر بہت لمبی، میں اسی میں چھوڑ چھوڑ کے بول رہا ہوں. میں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے شہر میں بھی آتا ہوں، کرنل گنج آتا ہوں، کانپور آتا ہوں. یہ سب دعائیں ہیں. حیدرآباد میں تقریر کرنے آپ کی دعاؤں سے بہا ہے. یہ سب غوث پاک کا فیضان ہے. اہل بیت اطہار کی توجہ ہے. تمام مجھ جیسے گناہگار پہ ان کا خاص کرم ہے. بولو سبحان اللہ. میرے پیارے غوث پاک کا نام میں نے بتایا، اپنے نام کے پیچھے قادری نسبت ہے. قادری لکھا بڑی شان غوث پاک کی ہے، بڑے دربار کی شان ہے. ابھی آپ سن رہے تھے اگر چور غوث پاک کی بارگاہ میں چور آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہیں ولایت دی جاتی ہے، واقعہ نہیں بیان کر رہا، کہیں ولایت دی جاتی ہے متقی کو، کسی کی بارگاہ سے پرہیزگار کو، کہیں سے نمازی کو، کہیں سے قاری کو، کہیں سے حافظ کو، کہیں سے متقی کو، کہیں سے صوفی کو، لیکن غوث پاک ہماری بارگاہ پہ قربان چلے جائے. اس کو اعلیٰ حضرت نے کہا کیا مرتبہ ہے غوث کے بارگاہ. ارے یا غوث اعظم آپ کی بارگاہ پہ قربان چلے جائیں. غوث پاک کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں چوروں کو ولی بنایا جا رہا ہے، جہاں ڈاکوؤں کو ولی بنایا جا رہا ہے، جہاں رہزنوں کو قطب اور ابدال بنایا جا رہا ہے. یہ کسی اور کی شان نہیں بلکہ بارگاہ غوث اعظم کی شان ہے. سب نے اشعار کہے، مفتی اعظم ہند نے بھی کہے، میں نے بھی کہا اور کیا کہیں گے اپنے مرشد کی بارگاہ میں. ہم نہیں کہیں گے تو پھر کون کہے گا؟ سب کہہ رہے تو ہم غلام بھی کہیں گے. بولو سبحان اللہ. اس کو تہن میں سنا، ترنم میں سنا دیں کہ تہن میں سنا دیں؟ چلیے ترنم میں سنیں گے. سب لوگوں نے بھی ترنم میں سنا ہے، ہم بھی سنا دیں. اگر اجازت ہو زور سے بولے سنیں گے. ختم کر دیں تو سنائیں. راجو بھائی بتائیں ہم ختم کریں؟ ابھی بہت سا ہے، سناتے رہیے. بولیے سبحان اللہ. اب ترنم میں غوث پاک کے اشعار سنا. یہ لوگوں نے سنا ہے، ہم سے بھی سن لیں. آواز ان لوگوں کی ماشاءاللہ بہت اچھی، میری اچھی نہیں ہے. بس توجہ غوث پاک کی طرف. کہ کتنا گھر سوہانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے کیا بتایا؟ سبحان اللہ. آپ جہاں خاموش ہو جائیں. دیکھیں میرے بھائی بولے، آپ بھی بولے سبحان اللہ. جو سبحان اللہ بولے اللہ اس کے کاروبار میں دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے.